آنریبل اسپیکر، میرا تو یہ ایکسپیرینس رہا ہے زندگی میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نہ کسی کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی کو ہماری بات پہ آمادہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بات ہم یہ کرتے ہیں کہ سچ ہے، دل میں اتر گئی تو ٹھیک ہے، بات دل میں نہیں اتری تو وہ جھوٹ رہے گا۔ معذرت کے ساتھ اسپیکر صاحب، ہمارے جو بائیں ہاتھ پہ بھائی بیٹھے ہیں، جب یہ 18 سے لے کے 22 تک اپوزیشن میں تھے تو تب بھی یہی لب و لہجہ تھا۔ اب جب بڑے بڑے منسٹرز بن گئے تو اب بھی وہی لب و لہجہ ہے۔ بدلحاظی اگر ہماری طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو، دونوں قابل مذمت ہیں۔ نہ آپ نے ہماری بات ماننی ہے، نہ ہم نے آپ کی بات ماننی ہے، لیکن سننے میں کسی کا کچھ نہیں چلا جاتا۔ اسپیکر صاحب، بات کٹ موشنز کی ہے تو بات تھوڑے سی ایمان سے اور زیادہ ڈیٹا اور تعلیم یا علم والی باتوں سے کریں گے۔ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو مجھے یاد ہے 2018 کی بات ہے، خان صاحب نے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے دور کر دیا۔ وہ صرف اس لیے دور کیا تھا کہ ہماری ہی حکومت، ہماری ہی وزیر اعظم کو جھوٹ نہ بولے۔ میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی اتنی ڈسمل پرفارمنس ہے کہ وہ شاید ایوان کے علاوہ وزیر اعظم کو بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گی اسپیکر صاحب، مثالیں تو بعد میں دوں گی۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں، ابھی ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں سنی کہ پاکستان میں یہ معجزہ ہو گیا، یہ معجزہ ہو گیا ہے اور یہ تباہی پھر گئی ہے۔ میری بات اب مت مانی اسپیکر صاحب، یہ سامنے ہمارے سارجنٹ ایٹ آرمز کے لوگ کھڑے ہیں، یہ ہمارے بیررز کھڑے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو میری جگہ یہاں کھڑا کریں، ان سے صرف پوچھ لیں کہ پچھلے 4 سال میں آپ کی زندگی کتنی روشن ہو گئی ہے۔ اینڈ آئی کین اشور یو اسپیکر صاحب، ان کی خاموش زبان آپ کو ہر ایک بات بتا دے گی۔ مجھے اتنی شعر و شاعری نہیں آتی، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گی اسپیکر صاحب، پشتو میں آن مائی اردو از ناٹ دیٹ گڈ، وی زما تڑے لا سنا استادہ دریں درے سپیڑے، دا وطن وقت بم راضی او دا خان وقت بم راضی او دا پاکستان وقت بم راضی انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب، 3 چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کی اجازت ہو۔ نمبر 1، یہ جو 6% کی حکومت گرا دی، ہمارا جو گروتھ تھا 0% پہ آ گئے، مائنس پہ چلے گئے، اب 2% پہ آ گئے ہیں۔ اٹ از دا ورسٹ سنس 1953۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ورلڈ بینک کہتا ہے، آئی ایم ایف کہتا ہے، جس سے ہم قرضے لے رہے ہیں۔ اٹ ہارڈلی میٹرز واٹ آئی سے، ڈیٹا از اویلیبل آن لائن۔ اسپیکر صاحب، 45% پاکستانی اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں، 7% لوگ ان ایمپلائے ہو گئے ہیں۔ فیصل آباد میں انڈسٹری بند، کراچی میں بند، جی ٹی روڈ پہ بند۔ میں تو کے پی سے ہوں، مجھے تو پرائے کا غم ہے۔ ان باتوں کو فج کیا جا ہی نہیں سکتا، جتنی اونچی آواز ہو، جتنی بڑی تقریر ہو، ان باتوں کا کون جواب دے گا؟ میں تو فائنانس منسٹر نہیں ہوں، نہ میں اس منسٹری میں ہوں۔ آئی جینوئنلی فیل سوری فار دیم۔ ان کے جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ اسپیکر صاحب، اینڈ 2 more left۔ مس گورننس کی ہم بات کرتے ہیں، میں آپ کو گورننس کی بات بتاتی ہوں۔ ہم ابھی جو کیبنٹ ڈویژن پہ بات کر رہے تھے، اس کا جو خرچہ دیتی ہے فائنانس منسٹری، تقریباً یہ ہے 15.5 ٹریلین اسپیکر صاحب، اور جو اس سال پی ایس ڈی پی کو یعنی پاکستان کی سڑکیں، اسکول، اسپتال بنیں گی، 1000 ارب دیا ہے۔ ہم حکومت پال رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو پال رہے ہیں؟ اتنے پیسے کا کر کیا رہے ہیں؟ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اتنی تو انویسٹمنٹ ہی خود پاکستان اپنے بزنسز میں کرتا تو شاید کچھ مل جاتا۔ اسپیکر صاحب، دوسرے کو برا کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس چیز کا جواب دے گا کون؟ نیکسٹ پوائنٹ اسپیکر صاحب، آئی ایم ایف جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں حکومت سے غبن ہو رہا ہے جی ڈی پی کا 6.5%۔ آپ کا جی ڈی پی لگ بھگ تقریباً 400 ارب ڈالر ہے، تو اس کا 6.5% ہو گیا 20 ارب ڈالر۔ 7 ارب ڈالر ہم آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں اور 20 ارب ڈالر کی چوری ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہے اسپیکر صاحب، مجھے بتائیے، چھوٹے چور کو تو ہم جیل میں ڈال دیتے ہیں اور بڑے چور کو ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ آخری بات اسپیکر صاحب، بجلی کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہوئی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ اگر ہم اللہ کے خوف سے واقعی یہ 99 ناموں کے نیچے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے نیچے بات کرتے ہیں، اس فلور پہ اگر کسی کی ہمت ہے بتا دے کہ جو بجلی گھر آصف علی زرداری صاحب کے ہیں اور شریف خاندان کے ہیں، وہ پاکستان کے عوام سے کتنا پیسہ لے رہے ہیں ڈالر میں، جو بجلی وہ پروڈیوس نہیں کرتے؟ اگر ہمیں اس کا جواب مل گیا، ہم اس پہ آئندہ سوال ہی نہیں پوچھیں گے۔ لیکن جب تک پاکستان کا پریزیڈنٹ اور پاکستان کا پرائم منسٹر وہ بزنس کر رہا ہے جسے عوام کی کھال ادھیڑ گئی ہے، دین اسپیکر صاحب ایسے نہیں چلے گا۔ اینڈ فائنلی لاسٹ پوائنٹ،
खान साहब पे बड़ी अजीब अजीब बातें हुई। मैं इस वक्त सियासत पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही, बस जिस बंदे का साइन किया हुआ, दस्तखत किया हुआ बैट और एक टी शर्ट, एक बच्चा है मर्दान का, उसकी टी शर्ट खान ने साइन की थी, वो $5 मिलियन पे बिकी है, तो उसको आपने जेल में बिठा दिया। वो उसको चोर कह रहे हैं, और जो बिजली की मद में जो बिजली बनाते भी नहीं है, अरबों डॉलर पाकिस्तानी अवाम रुपए कमाती है और उससे डॉलर में ले रहे हैं। तो स्पीकर साहब थोड़ा अपने आप को टेम्पर करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी।